بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، EOBI کی صوبوں کو منتقلی کا مسئلہ، جہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں، مختلف فورم پر بیانات دیے جا رہے ہیں اور EOBI کے حکام اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پینشنرز کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ آج مجھے ایک کراچی سے بہت ذمہ دار آدمی کی کال آئی۔ انہوں نے شاید میری ویڈیو وہ سنی ہے اور اس کا ریفرنس بنا کے انہوں نے مجھے کال کی کہ یہ معلومات آپ کی درست ہیں لیکن مسائل کچھ اور ہیں۔ پھر میں نے ان کی بات سنی، چونکہ ذمہ دار آدمی ہیں تو میں نے کہا میں پھر وہ تمام جو ان سے میری بات چیت ہوئی میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کی خدمت میں اس کو ضرور پیش کر دوں، کیونکہ اس میں بہت ساری حوصلہ افزا بات چیت ہوئی ہے اور کیا کیا بات چیت ہوئی ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام احباب سے استدعا ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا وہ فرما لیں، ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں، لائک ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ پاکستان پیپلز پارٹی 2010 میں 18ویں ترمیم لے کر آئی تھی اور 18ویں ترمیم کا جو مرکزی نقطہ تھا مارشل لاء کو روکنا، صوبائی خود مختاری، یہ ان کی بنیادی نقطے تھے۔ اور پھر فنڈامنٹل رائٹس میں بھی انہوں نے کچھ اضافہ کیا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل انہوں نے دیا، رائٹ ٹو انفارمیشن انہوں نے دیا۔ خیر، یہ پھر بات آ رہی ہے صوبائی خود مختاری کی، اور صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ان کا یہ فوکس تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے صوبوں کو خود مختاری دی جائے۔ خود مختاری کے لیے انہوں نے جہاں پر بہت سارے مسائل تھے انہوں نے وہاں پر محکمہ لیبر کو، محکمہ صحت کو بھی صوبوں کے حوالے کر دیا کہ یہ صوبے ان کو ڈیل کریں گے۔ اور 18ویں ترمیم کے تحت لیبر کا ادارہ اور اس کے ساتھ صحت کا ادارہ، یہ دو بنیادی ادارے جو مرکز چلا رہا تھا وہ صوبوں کو منتقل کر دیے گئے کہ یہ ادارے صوبے چلائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب صوبوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو اور صحت کو انہوں نے آپٹ کر لیا، اختیار کر لیا۔ مسئلہ آیا دو محکموں کا، ایک EOBI کا اور ایک آیا ورکر ویلفیئر فنڈ کا، کہ یہ دو وفاق کے ادارے صوبوں میں نہیں جائیں گے۔ اور صوبہ بلوچستان نے بھی ایک قرارداد پیش کی، خیبر پختونخوا نے بھی ایک قرارداد پیش کی۔ تو بات چلتے جو سندھ حکومت تھی انہوں نے 2014 میں سندھ EOBI ایکٹ 2014 متعارف کروا دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ یہاں تک آپ سیکوینس کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں جو میری ان سے بات ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان نے ILO کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، پاکستان ILO کے ساتھ لیبر کے حوالے سے معاہدوں میں شامل ہے، ان معاہدوں میں انویلیڈیٹی پینشن بھی ہے، ان معاہدوں میں اولڈ ایج بینیفٹ بھی ہے، یہ تمام سگنیٹری ہیں وہاں پہ۔ لہٰذا اس ادارے کو جو ہے وہ عالمی سطح پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو انہوں نے مجھے یہ کہا، ذہن نشین کر لیں۔ رہی بات صوبوں کی، انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ان کو کہا کہ جناب خیبر پختونخوا نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ EOBI ان کے حوالے کیا جائے، تحریک انصاف کی جو حکومت ہے۔ یہاں پنجاب میں عثمان بزدار نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو یہ صوبوں کی اگر ہم یہ کہیں کہ عدم دلچسپی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صوبہ سندھ کی بہت زیادہ دلچسپی ہے، چونکہ پیپلز پارٹی اس ادارے کی بانی بھی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 1976 میں یہ ایکٹ بھی متعارف کروایا تھا۔ لامحالہ پیپلز پارٹی کی قانون سازی کے اندر ضرورت سے زیادہ دلچسپی بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے سندھ کا ایکٹ جو ہے 2014 کا EOBI کا بھی متعارف کروا دیا۔
اب ان کے درمیان ایک تنازع پیدا ہو گیا، صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان۔ تو معاملہ سندھ نے کیا کیا، انہوں نے پیسے لینے کی کوشش کی کہ کنٹریبیوشن ہمارے حوالے کیا جائے۔ خیر سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا، پھر سپریم کورٹ میں۔ اب معاملہ سب جوڈیس ہے بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا آپ کے سامنے، تو وہ جو گجیں تھیں جن کی نظر تھی اداروں پہ، وہ تو سمجھتے ہیں نا مال متا کہاں کہاں پہ کتنا کتنا پڑا ہوا ہے، چونکہ وہ تو ہر چیز ان کی نظر میں ہے، اور ان کی آنکھیں بھی عقاب کی طرح دیکھتی ہیں، ان کو 60 میل تک ویسے نظر آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای او بی آئی یہ تو موٹا ادارہ ہے، کھربوں روپے کا ادارہ ہے، یہ وفاق کے پاس کیوں پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس آ جائے۔ تو پھر سعید غنی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، وہ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے بھی رکھ دیا، پھر صوبائی اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے خطاب فرما دیا، کابینہ کے اندر بھی انہوں نے مسئلہ اٹھا دیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں یہ سارا پولیٹیکل معاملہ ہے، اس پر پولیٹیسائز ہو گیا ہے، اس پر پالیٹکس ہو رہی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اب یہ جو 2 بنیادی میٹنگ اور ایک فالو میٹنگ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہیں، لہٰذا ای او بی آئی انہوں نے یہ کہا، تسلی دی کہ کہیں نہیں جا رہا۔ میں نے پھر وہی لفظ استعمال کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ ای او بی آئی کے حوالے سے کہ یہ کھسکتا جا رہا ہے ہاتھوں سے، یہ کھسکنا شروع ہو گیا اور یہ کھسک رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کہیں نہیں جا رہا، پریشان نہ ہو، نہ دوسروں کو آپ یہ کہیں کہ جناب یہ ادارہ جو ہے نا وہ جانے والا ہے۔ اب ای او بی آئی کے پینشنز بھی یہ چاہتے ہیں کہ سوائے چاندے کے جو 18ویں ترمیم کے حق میں ہے، ویسے تو 18ویں ترمیم کا میں بھی دل دادا ہوں، لیکن یہ صوبائی خود مختاری میں ای او بی آئی کی حد تک اور WWF ورکر ویلفیئر فنڈ کی حد تک میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں۔ اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب جوڈیس ہے، اس لیے اس پر بات جو ہے وہ اس انداز میں نہیں کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ سب جوڈیس ہو، اگرچہ انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں انہوں نے بیانات بھی دی ہیں، اور تازہ ترین انہوں نے ایک دفعہ پھر پتھر پھینک دیا ہے کھڑے پانی میں، اور کھڑے پانی میں پتھر پھینکا جائے تو آپ کو پتہ ہے بدبو بھی اٹھتی ہے اور چھینٹے بھی دور تک جاتے ہیں اور اس کا شور بھی ہوتا ہے، اور یہ سیاسی طور پہ شور مچاتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی عادت ہے اس طرح کے کرنے کی۔ ہمارے جو پینشنرز ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ای او بی آئی کا ادارہ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی وفاق سے نکل کے صوبوں میں چلا جائے۔ اچھا، ایپوا کے جو اسور شمیم صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑی سختی سے یہ کہا ہے کہ یہ ادارہ اگر وہاں جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ایک ادارے کی منتقلی کے 1 ماہ کے اندر اندر اس کی پینشن بند ہو جانی ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ یہ کل بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور انہیں سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بات کی ہے، اور وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے، یعنی ایپوا کا بھی موقف یہ ہے کہ یہ وفاق کے پاس رہنا چاہیے۔ میری بات نہیں ہوئی ہے اسور شمیم صاحب سے، لیکن میں نے ان کی سوشل میڈیا پہ جو کمپین دیکھی ہے اس کو مد نظر رکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور پھر متین خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جناب یہ کھسکنا شروع ہو گیا ہے اور یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور یہ اگر ایسا ہوا تو یہ ای او بی آئی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی ایپوا کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ یہ وفاق کے پاس رہے۔ پینشنر ای او بی آئی پینشنر فورم کی قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ وہاں پر رہ جائے۔ شفیق غوری صاحب اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لیبر لیڈر ہیں سب کا یہی موقف ہے۔ اب رہی بات کہ کیا واقعی یہ تسلی والی بات ہے؟ آخری بات میں آپ کو بتا دوں، ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ای او بی آئی کو صوبوں کے حوالے کرنا یہ کوئی ایسا عام روٹین کا عمل نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، اور وہ بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں، لا ینل ہیں، یہ حل ہونے والی نہیں ہیں۔ اس لیے ایک تو سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، اور ایسی کسی صورتحال میں ای او بی آئی کو یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کر جو ہے وہ منتقل کر دیں صوبوں کے پاس، ایسا نہیں ہوگا، نہ ہی ایسا ہونے جا رہا ہے، اور نہ ہی ایسا سردست ممکن ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے تمام پینشنرز کو جو ہے یہ یقین کی حد تک کہتا ہوں، جو گفتگو میری آج ہوئی ہے اس کے مطابق تسلی ہوئی ہے، پریشانی کچھ کم ہو گئی ہے۔